بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات کو توجہ کے ساتھ سننا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اور پھر اسی بات کے اندر سے کسی چیز کا نتیجہ نکالنا عقل مند اور دانا لوگوں کا یہ شیوا ہے۔ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہے۔ جس کے ہاتھ میں یہ ٹچ والا اینڈرائڈ فون آ گیا، وہ عالم بھی بن گیا، وہ فاضل بھی بن گیا، وہ حکیم بھی بن گیا، وہ دنیا کا ہر شعبہ اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کی بات کو ویلیو، عزت دینا، یہ آج سب کے دماغوں سے نکل چکی ہے بات۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں میرے بارے میں۔ یہ میں آپ کو بتلا دوں کہ اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ اگر کوئی کسی کی مشکل کو، کسی کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، مشکل کو دور کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہوتا ہے۔ اللہ اس بندے کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، الہام کی صورت میں، کشف کی صورت میں، غائبانہ بات اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کو کوئی نسخہ بتا دے، کوئی ٹوٹکا بتا دے، کوئی یہ چیز بتا دے، وہ کارگر ثابت ہو جاتی ہے۔ انبیاء، اولیاء، صالحین، شہداء، یہ ایسے پاکیزہ گروہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، یہ بات کنفرم ہے۔ اور کسی ذریعے سے، کسی وسیلے سے کسی کے پاس جانا، دعا کروانا، اور اللہ اس کی دعا کو اس بندے کے حق میں پورا کر لے، تو یہ بڑی قسمت اور مقدر کی بات ہے۔ لیکن آپ میری ان باتوں کو سن کر، دیکھ کر یہ کہیں کہ ساری تقدیریں میرے ہاتھ میں، استغفر اللہ، ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا۔ اکثر لوگوں کے یہ گلے اور شکوے ہیں کہ آپ بات کا جواب نہیں دیتے، آپ کی باتیں کچھ اور ہیں، آپ کا عمل کچھ اور ہے۔ اس بات کی جواب دہی میرے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ لہٰذا کوئی مناسب وقت ہوتا ہے جب جواب دیا جاتا ہے سوال کا۔ اپنی تعریف سن کے نا تو ایک دم شعلے کی طرح جذبات میں بہہ نہیں جاتا۔ ایک یہ بات بتاؤں کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی علم کے ایک سمندر تھے، جا رہے تھے، ان کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا ابر سایہ کر رہا تھا، اور اس بادل، اس ٹکڑے سے آواز آئی، عبد القادر، میں تیرا رب بول رہا ہوں، عبادت کرنا چھوڑ دے۔ بہت پانچی ہوئی شخصیت ہے۔ تو آپ نے دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ فرمایا کہ شیطان مجھے میرے علم کا دھوکہ دیتا ہے، میرے رب کے پاس بہت بڑا علم ہے۔ پھر دوبارہ وار کیا کہ عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ پھر آپ نے سے کہا کہ میرے علم کا مجھے دھوکہ دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، میرے رب کا کرم ہے۔ تو شیطان نے پھر کہا کہ میں نے اس مقام پر پہنچے ہوئے 40 لوگوں کو گمراہ کیا ہے، جو غوث اعظم کا مقام ہے۔ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، والمخدہ مقامی، قصیدہ غوثیہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نوجوان نسل کو
آنکھوں دیکھے پٹڑی سے اترتے ہوئے دکھ ہوتا ہے۔ علم یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں لے لو، ہیوی فیسیں دے کر ڈگریاں لے لو اور اندر روشنی کا، ہدایت کا، ادب کا ایک ذرہ بھی نہ ہو، بندہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، با ادب ہو، با نصیب ہو، تو لہٰذا اپنی زندگی پر غور و فکر کریں۔ فیس بک پہ بھاشن دینے کے علاوہ عملی طور پر پریکٹیکل لائف میں آ کر اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو ظاہر کریں لوگوں پہ، کہ تمہارے کردار اور تمہارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ تمہارے قدموں پہ جھک جائیں۔ اخلاق سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اپنے راہ کو بالکل متعین کر کے راہ ہدایت اس پہ چلیں۔ نوجوانوں کی توبہ اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ تو اس لیے یہ ویڈیو ان نوجوانوں کے نام ہے جو بے راہ روی کا شکار ہیں، بدکاریوں میں مبتلا ہیں، ایک دوسرے سے متنفر ہیں، شراب پینا، ہیروئن پینا، بیچنا اور طرح طرح کی برائیوں اور بدکاریوں میں جو بندہ ملوث ہے، جس بندے کی عادت بن گئی ہے، اس عادت سے نکلنے کی کوشش کرے۔ یہ جو عملیات ہوتے ہیں نا، عملیات نام ہی عمل کا ہے، عمل سے متعلقہ باتیں، اسلامیات اسلام سے متعلقہ باتیں، عملیات عملی طور پر ہے، کر کے دیکھو، دوسروں کو بھاشن دینے کے علاوہ خود اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بدکاریوں سے، تمام بے راہ روی کا شکار لوگوں کو اپنے ہدایت کا راستہ دے دیتا ہے۔ کوشش خود کرنی پڑتی ہے۔ لہٰذا کوئی اگر اس برائی میں ملوث ہے، ناجائز کسی کے ساتھ دوستی ہو، اگر یہ بات آپ کو بتا دوں، اکثر لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ سے جناب میری دوستی ہے، ختم ہو گئی، رشتہ کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی تو مان رہی ہے، ماں باپ نہیں مان رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو لڑکی مان رہی ہے اور ماں باپ نہیں مان رہے نا، تو ماں باپ کو اسے بلا کے نا ایک تھپڑ بھی رسید کرنا چاہیے۔ تعلیم اسی لیے دلوائی ہے، یہ ادب، یہ اخلاقیات اسی لیے سکھائی ہیں کہ غیر محرموں کے ساتھ باتیں کرنا، دوستیاں کرنا، ناجائز تعلقات پیدا کرنا۔ تو اگر کوئی اس قسم کی باتوں میں ملوث ہے، بیوی کا شوہر کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر ہی ہے، لیکن پوری دنیا اس نحوست کی لپیٹ میں ہے۔ اور میں تو یورپین لوگوں کو جو اکثر مجھ سے رابطے میں ہیں کہتا ہوں، وہاں صرف دو ہی مسئلہ، میاں بیوی کا اختلاف، اولاد نافرمان، کاروبار نہیں، برکت نہیں۔ اسلام کی ایک حدود ہے، ایک حد ہے، محرمات ہیں، چراگاہیں ہیں، اور ان چراگاہوں کے اندر جانے سے اللہ نے کیا کیا ہے، منع فرمایا ہے۔ اس کے ارد گرد بھی جب گھومو گے تو ایک نہ ایک دن اس چراگاہ کے اندر قدم رکھنے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے، لہٰذا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اگر نہیں کو باز آتا تو اس کے لیے یہ عمل ہے، یہ عمل سورہ یاسین کا، سورہ یاسین کا یہ عمل ہے کہ پرانی کسی قبر سے مٹی کے 7 ڈیلے اٹھا لائیں اور آ کریں ان کو سورہ یاسین پڑھیں، پھر ان ڈیلوں کو لے جا کر قبر کے کنارے پڑھ کر سورہ یاسین قبرستان پہ یا گھر میں پڑھنا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک مبین پڑھ کر ایک ڈیلے پہ دم کریں اور پھر کسی پرانی ٹوٹی قبر میں ڈال دیں اور کہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو، میری بیوی کو، میرے شوہر کو، میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو جس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل سے بری خواہشات کو اسی طرح نکال دے، مردہ کر دے جس طرح یہ قبر کے مردے ہیں، نکال دے، وہ پھونک مار کے ڈال دے۔ پھر دوسری ڈیلا لے،
اس کے اوپر بھی دوسری مبین تک پڑھیں، اسی طرح 7 ڈیلوں پہ 7 مبینیں پڑھ کے قبر میں ڈال دیں، اور پھر دیکھیں، انتظار کریں کہ اس کا کچھ اثر ہوا یا نہیں۔ تقریباً 7 جمعرات تک یا 7 بار یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ بدکاری، سیاکاریاں، ناجائز دوستیاں، شراب، جوا، ہیروئن، چرس وغیرہ جس میں یہ نوجوان ملوث ہیں، ان سے نجات مل جاتی ہے۔ اور اگر یہ مشکل عمل نہیں کر سکتے، پھر ایک آسان سا عمل کر لو۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے شروع کرنے یا اس کے اینڈ کرنے کا ایک وظیفہ، ایک دعا تعلیم فرمائی ہے۔ کوئی بھی کام شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، گھر سے باہر نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، دعائیں ہیں۔ کھانا کرتے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، جب کھا چکتے ہیں تو الحمدللہ الذی، یہ پڑھیں، اطعمانی واسقانی، مختلف ہے۔ تو اس طرح اگر یہ سورہ یاسین کا عمل نہیں کر سکتے، جو طریقہ بتایا ہے کہ قبر سے ڈیلے اٹھا کے اس پہ سورہ یاسین مبین تک پڑھ کے ایک ڈیلے کو پرانی قبر میں پھینکتے جائیں اور یہ الفاظ کہتے جائیں۔ اگر یہ مشکل عمل نہیں کر سکتا، بعض خواتین کا گھر سے نکلنا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، یا قبرستان ایسی جگہ پہ ہوتا ہے وہاں جا نہیں سکتے، کئی معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، تو پھر آپ گھر کے اندر ہی واش روم جانے کی، بیت الخلاء جانے کی دعا تو سب کو آتی ہوگی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ایک تسبیح 100 بار روزانہ پڑھیں۔ جس کی بری عادت چھڑانی ہو اس کا تصور کر کے، اس کا خیال کر کے پڑھیں۔ کھلانا پلانا اگر ممکن ہو تو کسی چیز پہ دم کر کے کھلا لیں، پلا لیں۔ آپ دیکھیے حیرت انگیز طور پر اس کے اندر سے وہ بری عادات آہستہ 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 ختم ہونا جو شروع ہو جائیں گی۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کبھی کسی بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور توبہ کر لے تو اس کے پچھلے گناہوں کے اوپر بھی پانی پھیر دیا جاتا ہے، ان سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے نا تو اس کی توبہ کو اللہ قبول کر کے اسے وہ برائی کی عادت بھی چھڑا لیتا ہے اور نیکی کے رستے پہ چلا لیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اگر سورہ یاسین والا عمل مشکل لگے یا نہ کر سکتے ہیں، بعض لوگوں کو سورہ یاسین بھی پڑھنا نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتی، تو پھر کسی سے ایک ایک لفظ روزانہ یاد کریں۔ لوگ تو شوق سے پورے قرآن پاک کو حفظ کر لیتے ہیں، روز کا ایک حرف ملا کے ایک لفظ بنائیں اور ان لفظوں کو یاد کریں، ایک آیت بنتی جائے گی، آیت سے پھر صورتیں بنتی جائیں گی، یوں لوگ کیا قرآن پاک بھی یاد کر لیتے ہیں۔ تو یہ واش روم کی دعا جانے کی یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی بری عادات سے نجات دے دیتا ہے۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ناف کے نیچے سے جتنی بیماریاں شہوات ہیں اس کے لیے بھی یہ دعا قاطع، ان تمام خواہشات کو ختم کرنے والی ہے، کاٹنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو شریعت کے مطابق، طریقت کے مطابق، انبیاء اولیاء صالحین کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔